نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا، عرب کا دیہاتی آدمی، اور بڑے سخت لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ محمد۔ آپ نے بڑی نرمی اور محبت سے جواب دیا کہ جی بولو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق تھے کہ کوئی کتنی بھی بدتمیزی سے آپ کو پکارتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل نہیں آتے تھے۔ تو وہ بدو کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تمہاری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ کہنے لگا نمبر 1 تو یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہم سب اپنا دین چھوڑ کر تمہارا دین قبول کر لیں گے، سارا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اور دوسرا یہ تم کہتے ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ساتھی جو ہے یہ روم اور فارس کو فتح کر لیں گے، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، یہ تیرے صحابہ کے ہاتھوں ٹوٹ جائے گی۔ ان کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ روم اور فارس جیسی سپر پاور فتح ہو جائے؟ اور تیسرا تم یہ کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم پھر زندہ ہوں گے۔ یہ بھی ناممکن سی بات ہے۔ بھلا ہمارے باپ دادا جو مرے ہیں ان میں سے کوئی زندہ ہو کر دوبارہ واپس آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ 3 باتیں سنی تو مسکرائے اور فرمایا لعل الحیات تطول بک، مجھے لگتا ہے کہ تیری زندگی لمبی ہوگی، اور پھر وہ وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ پرشین اور رومن ایمپائر ٹوٹ کر میرے شہر میں آئے گی۔ اور باقی رہ گئی تیری تیسری بات، مر کر دوبارہ زندہ ہونے والی، تو قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تمہیں یاد دلاؤں گا کہ دیکھو تیسری بات بھی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ بدو کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا، اور چلا گیا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا اور سارے عرب کے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے تو وہ بدو سوچنے لگا کہ حضور کی ایک بات تو پوری ہو گئی ہے، لیکن مانا اب بھی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو روم اور فارس بھی فتح ہو گیا۔ رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر ٹوٹ گئی اور ان کا مال غنیمت مدینہ میں آیا، تو وہ بدو کہنے لگا اپنے آپ سے کہ یہ تو دوسری بھی پوری ہو گئی ہے، حضور کی دوسری بات بھی مکمل ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ تیسری بھی ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد مدینہ منورہ شفٹ ہو گیا۔ اب جب بھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا تو حضرت عمر اس کو بڑا پروٹوکول دیتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ غریب سا بوڑھا دیہاتی ہے، آخر اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو جس محفل میں یہ حضور کی خدمت میں آیا تھا تو میں بھی اس محفل میں موجود تھا، اور حضور نے اس کے تیسرے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات بھی پوری ہوئی ہے تو نہیں۔ تو پھر خود سوچو کہ قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا تو جنت میں پہنچائے بغیر تو چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا یہ پکا جنتی آدمی ہے، اس لیے میں اس کو اتنی عزت دیتا ہوں۔